بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اسلام کی سیاسی فکر کو علامہ اقبال نے کس طرح بیان کیا اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہماری 2 نشستیں اس موضوع پہ ہو چکی ہیں۔ آج کی نشست، اس میں بھی آج ہم نے علامہ اقبال کی سیاسی فکر پہ بات کرنی ہے، لیکن ایک نقطے پہ بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اسلام کا جو سیاسی نظام ہے یا جو سیاسی فکر ہے اس کا کلائمیکس کس چیز کو قرار دیتے ہیں۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے خود ایک اصطلاح وضع کی، اور یہ اصطلاح علامہ اقبال نے استعمال کی ہے اپنی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے اندر۔ وہ ہے اسپرچل ڈیموکریسی، روحانی جمہوریت۔ اور علامہ اقبال یہ لکھتے ہیں وہاں پہ، اور یہ جو اصطلاح استعمال کی علامہ اقبال نے، یہ جو اجتہاد پہ علامہ اقبال کا چیپٹر ہے دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام، اس کا اینڈ اس بات پہ کیا ہے، یعنی جو اسلام کا نظام قانون ہے اس کا کنکلوژن علامہ کیا نکالتے ہیں، اس کا کنکلوژن علامہ جو ہے وہ اسپرچل ڈیموکریسی کی صورت میں لے کے آتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ بہت بات ہوتی ہے، بہت اس کی تعبیرات ہوتی ہیں۔ ہم براہ راست بیان کر رہے ہیں اس کو ریکنسٹرکشن کے ٹیکسٹ کی روشنی میں، جہاں پہ علامہ اقبال نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ جو اجتہاد کا خطبہ ہے اس کے اندر بڑی ڈسکشنز ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ اسلام کے نظام قانون کی تاریخ بھی ہے، تعریف بھی ہے، تشریح بھی ہے، توضیح بھی ہے، اور اجتہاد کے جو بنیادی فریم ورک ہے، اجتہاد کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا بیان بھی ہے۔ کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس پہ ہم نہیں جائیں گے۔ جو جہاں پہ بات آ کے ختم ہوتی ہے، علامہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اب اجتہاد کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یعنی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت علامہ اقبال نے خطبہ لکھا، ارشاد فرمایا جب ہندوستان کے اندر اجتہاد کے موضوع پہ بات کرنا سمجھے ایک بہت بڑا گناہ تھا، کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ اجتہاد کی بات کرے۔ تو علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ پرسیپشن جو بن چکی ہے کہ اجتہاد کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کا نظام قانون ہو، اجل اکابر فقہا اور ان کی آراء ہوں، ہمیں درپیش مسائل کے حل کے امکانات کی تلاش ہو، یا موجودہ حالات ہوں، یہ سب کے سب اس طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں اجتہاد کو اختیار کرنا چاہیے اور اجتہاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام کا دیا ہوا جو اجتہاد کا اصول ہے اس سے روب عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اسلام کے احکام کی وہ تعبیر و تشریح کر سکیں جس سے اسلام کے احکام اور اسلام کے نظام قانون کی برکات سوسائٹی میں ویزیبل ہوں، نظر آئیں۔ تو پہلی بات جو علامہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کی مسلم ورلڈ کو ریکنسٹرکشن کرنی ہے اپنے سوشل سسٹم کی بھی، اور اپنے سوشل سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنے نظام قانون کی بھی، لیکن وہ ریکنسٹرکشن اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کے پاس کلاسیکل جو سائنسز ہیں، ہماری کلاسیکل جو جورسپروڈینشل سسٹم ہے، اس کا ویژن، اس کا وزڈم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دور جدید کے علوم بھی ہوں۔ اس پہ علامہ اقبال نے اور کئی جگہوں پہ بھی کلام کیا ہوا ہے کہ ہم اجتہاد اور آج کے دور کے اندر قانون سازی کس طرح کر سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں علامہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اس ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے یہ 2 بنیادی تقاضے ہیں جس کے بغیر یہ ریکنسٹرکشن نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد علامہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم یہ ریکنسٹرکشن کریں گے تو اس کا مقصد، یعنی اجتہاد کو اختیار کرنے کا مقصد صرف دور جدید کے ساتھ مطابقت یا موافقت نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی ایک بہت سنجیدہ کام ہے، بہت سیریس سبجیکٹ ہے۔ جب آپ نے اجتہاد کرنا ہے تو آپ نے اپنی پرائمری آئیڈینٹی کو پریزرو رکھنا ہے۔ دیکھیں اسرار خودی جو علامہ اقبال کی پہلی تصنیف ہے، اس میں پورا چیپٹر علامہ اقبال نے اس عنوان کے تحت قائم کیا ہے کہ جب تک کوئی ملت اپنی ملی روایات کے ساتھ وابستگی نہیں اختیار کرتی، اس کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ حیات ملی کا تسلسل صرف اس چیز کے ساتھ ہے کہ کوئی قوم اور کوئی ملت اپنی ملی روایات کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ رکھتی ہے۔ یہاں بھی علامہ اقبال وہی بات فرما رہے ہیں، اور اس چیپٹر میں بھی جب انہوں نے اجتہاد پہ بات کی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اجتہاد کے لیے ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اسلام کا اصول اجتہاد جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پرماننس اینڈ چینج۔ یہ لفظ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کم و بیش یہ ترکیب جو 3 مرتبہ استعمال کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزیں مستقل ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ حالات کے ساتھ اور وقت کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اجتہاد ہے یہ لبرٹی ٹو چینج ایوری تھنگ ایلس نہیں ہے۔ اجتہاد بہت سینسٹیو جاب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے
حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر وہ درست اجتہاد کرے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اسے غلطی بھی ہو جائے تو اس کو 1 اجر ضرور ملتا ہے۔ یہاں تک بھی احادیث ملتی ہیں کہ درست اجتہاد کرنے والے کو 10 اجر ملتے ہیں۔ غلط اجتہاد کرنے والا بھی جیسے خالی نہیں رہتا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی مجتہد اٹھے اور اجتہاد شروع کر دے، غلطی بھی ہوئی تو 1 اجر مل جائے گا، قطعاً نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اجتہاد کرنے والا اتنا کمپیٹنٹ ہوتا ہے، اس کی غلطی بھی غیر مجتہد کی صحیح کام سے زیادہ صحیح ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ اجر دیتا ہے۔ گناہوں پہ اجر نہیں ملتے، نہ غلطیوں پہ اجر ملتے ہیں۔ اس کی کمپیٹنسی سطح پہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اجتہاد کے تقاضے پورے نہ بھی کر رہا ہو، پھر بھی اس کا کیا ہوا فیصلہ اتنا وزڈم والا ہوتا ہے، اتنا پریسائز ہوتا ہے، اتنا کریکٹ ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کے صحیح فیصلوں سے زیادہ صائب ہوتا ہے، زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس کے باوجود بھی اجر رکھا ہے۔ اور اگر درست فیصلہ کر لے، مجتہد کا درست فیصلہ، صحیح اجتہاد امت کو بند گلی سے نکلنے کے راستے دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ اجتہاد صرف حالات حاضرہ کے ساتھ موافقت کا نام نہیں ہے، یہ اس سے بہت بڑھ کے ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ہمیں اجتہاد کی اور زیادہ ضرورت کو پیش آ گئی۔ علامہ فرما رہے ہیں مسلم دنیا کے ہمسائیگی میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل اور اکنامک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے۔ یہ خطبات کب دیے جا رہے ہیں؟ 20s کے اندر، پچھلی صدی کی 20s کے اندر دیے جا رہے ہیں۔ 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب آیا۔ علامہ فرما رہے ہیں روس کے اندر، مسلم دنیا کی ہمسائیگی کے اندر ایک بہت بڑا پولیٹیکل اور اکنامک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے جس نے مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ ضرب کلیم کے اندر ایک نظم ہے جس کو عنوان ہے اشتراکیت۔ اس میں علامہ یہ فرماتے ہیں، 2 اشعار کی نظم ہے، قرآن میں ہو تزن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جتت کردار۔ یہ اجتہاد ہے۔ کیوں؟ جو حرف کل عفو میں پوشیدہ ہے اب تک، شاید اس دور میں وہ حقیقت و نمودار ہے۔ یہ مقصد ہے اجتہاد کا۔ یعنی پہلے شعر میں اجتہاد کا ذکر ہے اور دوسرے شعر میں اجتہاد کے مقصد کا ذکر ہے۔ اسی بات کو علامہ یہاں بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دنیا موجود معاشی نظام سے تنگ ہے، اس لیے تو اس نے اشتراکیت کا تجربہ کیا ہے۔ نظام اسلام کے پاس تھا، اگر ہم یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو ہم انسانیت کے مجرم ہوں گے۔ لہٰذا یہ جو تجربہ ہو گیا، اس سے ہمارے لیے چیلنجز اور بڑھ گئے، تو ہمیں بروب عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں، یعنی اچھا دیکھیں کتنی بڑی بات علامہ کہہ رہے ہیں، یہ جو تجربہ ہوا ہے اسلام کی منزل اور اس کی باطنی معنویت کو اجاگر کرنے کی تحریک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں کتنی ریلیونس ہے ضرب کلیم کے اشعار کے اندر اور ریکنسٹرکشن کے سینٹینس کے اندر۔ پھر آگے بڑی حکیمانہ بات جو علامہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں آج کی انسانیت کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، کائنات کی روحانی تعبیر۔ اس کائنات کو مادی طور پہ نہیں، اسپرچولی ایلابوریٹ کرنے کی، انٹرپریٹ کرنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، فرد کی روحانی نجات، اسپرچول ایمانسیپیشن آف دا انڈیویجول۔ اور تیسرا، ایسے اصولوں کا تعین، ایسے اصولوں کی تلاش جو روحانی بنیادوں پہ انسانی سوسائٹی کو تشکیل دے سکیں اور انسانی سوسائٹی کی گروتھ اور نشو و نما کا راستہ پیدا کر سکیں۔ یہ 3 کام اسلام کر سکتا ہے جب وہ اجتہاد کے راستے کو اختیار کرے، کیونکہ اسلام کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ویسٹ کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ویسٹ نے جتنے نظام وضع کیے ہیں عقل کے اوپر انحصار کر کے، یہ وہ نظام ہیں جو انسانیت کو وہ زندگی نہیں دے سکتے جو وہی دے سکتی ہے۔ اب دیکھیں آستہ آستہ علامہ شفٹ لے رہے ہیں۔ انسانی عقل نے جتنے نظام آج تک وضع کیے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ لیں، چاہے وہ سیاسی نظام ہیں، سماجی پولیٹیکل سوشل ڈومین کے اندر ہیں، پولیٹیکل ڈومین کے اندر ہیں، جتنی بھی چیزیں انسان نے اپنے لیے طے کی ہیں، اس سے انسانی فرد اور انسانی معاشرہ مزید کھوکھلا ہوا ہے، مزید اپنے تقدس سے، انسانی وقار سے، انسانی عظمت سے اور باطنی تسکین سے اتنا ہی محروم ہوا ہے۔ تو علامہ بلکہ آگے علامہ ایک جملہ اور شدت کے ساتھ فرماتے ہیں اگر سچی بات ہے، اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ انسان کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود یورپ ہے، کیونکہ یورپ نے جو نظام اتنے بڑے کھڑے کر دیے ہیں
کہ کسی اور طرف اس سوسائٹی کے انسان کو سوچنے کے لیے انہوں نے کوئی روزن ہی نہیں چھوڑا، کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کسی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کر کے اپنے نظام سے ہٹ کے بھی کہیں سے تازہ ہوا کا جھونکا لینے کے لیے کوئی کوشش کر سکیں. تو وہ تو ایک رکاوٹ ہیں. اس کے مقابلے میں علامہ کہتے ہیں مسلم سوسائٹی اور مسلم فرد کیا ہے، فرماتے ہیں مسلمان کی طاقت وحی کی دی ہوئی تعلیم ہے، کیونکہ وحی وہ تعلیم دیتی ہے جو زندگی کے گہرائی سے جنم لیتی ہے، اور یہ وہ زندگی کے گہرائی سے جنم لینے والے اصول ہیں جو ظاہر کو بھی بدل سکتے ہیں، باطن کو بھی بدل سکتے ہیں. یہاں ہمارے لیے زندگی کی اسپرچول جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے. اور ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے لیے ایک عام آدمی بھی، جب کوئی معاملہ ایمان کا بن جائے، یا کمال جملہ علامہ نے لکھا ریکنسٹرکشن کے اندر، جب ایمان کا معاملہ بن جائے تو ایک عام آدمی بھی اپنی جان بھی اس کے لیے قربان کر سکتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اسلام جو ہمیں اصول زندگی کے دے رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے وہ مبنی پر وحی ہونے کی وجہ سے اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی کی گہرائیوں کو ٹچ کرتے ہیں، انسانی زندگی کی گہرائیوں تک ان کی رسائی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ وہ انسان کے ظاہر اور باطن کے تمام تقاضوں کو ایڈریس کرتے ہیں. اور تیسری بات، یہ دنیاوی سوچ تو ہے نہیں، پک کریں یا نہ کریں. اگر کوئی اس کے ساتھ ایفیلیشن اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس حقیقت کو سوسائٹی میں روبابل کرنے کے لیے اگر اس کو اپنی جان بھی لڑانی پڑے وہ اپنی جان لڑا دے گا. نیکسٹ علامہ یہ فرماتے ہیں مسلم سوسائٹی کی اور ایک مسلمان کی طاقت، یہ نظام اس لیے بھی ہے، وہی سے ملنے والا نظام، کہ اس کے اندر ایک گارنٹی ہے. گارنٹی کیا ہے؟ یہ ہمیں حقیقی معنوں میں حریت عطا کرتا ہے، آزادی عطا کرتا ہے. جس بیچ سے یہ سارا نظام جنم لے رہا ہے اس کا نام ہے فائنلٹی آف دی پرافٹ آف دی پرافٹ پیس بی اپان ہم. وہ ختم نبوت ہے کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا غلام نہیں ہوں. اب کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا جو مجھ سے اس بات کا تقاضا کرے کہ اس کی بات کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا زندگی اور موت کا، جنت اور جہنم کا، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. اب میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا پابند ہوں. اب اس کے بعد میری ذات، میرا شعور ہر لحاظ سے آزاد ہے. علامہ کہتے ہیں چونکہ اب ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہمیں کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں، لہذا روحانی اعتبار سے مسلمان کو دنیا کی سب سے زیادہ آزاد اور نجات یافتہ قوم ہونا چاہیے. اچھا، اب کہتے ہیں چونکہ پہلے جو لوگ تھے، پہلے ہماری پہلی صدی سے لے کے 10ویں 11ویں 12ویں صدی تک کے جو مسلمان تھے، ہم 13ویں 14ویں 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں، وہ جو مسلمان تھے وہ انہوں نے جنم ہی آزاد معاشرے میں لیا، انہیں غلامی کا تجربہ نہیں ہے، لہذا انہیں اس عقیدے کی معنویت شاید اتنی نہیں ادراک ہو سکتا تھا جتنا ادراک ہمیں ہو سکتا ہے، چونکہ ہم نے آزادی بھی دیکھی، ہم نے غلامی بھی دیکھی. تو غلامی کی نوستیں کیا ہیں اس کا جتنا ہمیں ادراک ہے پہلے لوگوں کو اس کا ادراک نہیں تھا. لہذا ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کی حقیقی معنویت کو جس طرح ہم سمجھ کے تجربے میں لا سکتے ہیں، یہ پہلے لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا. لہذا آج ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم ختم نبوت سے ملنے والے اصولوں کو، خود ختم نبوت کو سمجھیں اور اسے ایک سسٹم میں ٹرانسلیٹ کریں، اسے ایک نظام میں ڈالیں، ایسا نظام جس نظام میں رہنے والے لوگ حقیقی معنوں میں آزاد لوگ ہوں، وہ شعوری طور پہ کسی کے غلام نہ ہوں، وہ وہی سے ملنے والے اصولوں اور وہی سے ملنے والی ویلیوز کے پابند ہوں جو حقیقی معنوں میں انسانی ویلیوز ہیں، حقیقی معنوں میں انسانی وقار کی ویلیوز ہیں. جب اور یہ کام پہلی قومیں نہیں کر سکیں، یعنی پہلی مسلم دنیا نہیں کر سکی، یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ کام دنیا کی ضرورت بھی ہے. جب یہ نظام ڈلے گا، ختم نبوت سے ملنے والے وہی پر مبنی اصولوں کی روشنی میں یہ نظام کے طور پر سامنے آئے گا، تو اس نظام کا نام ہوگا اسپرچول ڈیموکریسی، روحانی جمہوریت. تو علامہ کہتے ہیں اس روحانی جمہوریت کا قیام جو ہے وہ اسلام کا حقیقی مقصد ہے، جس کی تفصیلات اگرچہ ہمارے سامنے بھی پوری طور پہ واضح نہیں ہیں، لیکن اگر ہم تحقیق کریں، اس پہ محنت کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، تو ہم ان بنیادوں کو اور ان اصولوں کو بھی بالکل واضح نمایاں کر سکتے ہیں اور اس کو ایک نظام میں ڈال کے جس وقت جتنے چیلنجز انسانیت کو درپیش ہیں ان چیلنجز کا ہم جواب بھی لا سکتے ہیں اور ایک مثالی معاشرہ اور ایک مثالی ریاست کے قیام کی طرف بڑھ سکتے ہیں.